الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کی بابرکت محفل میں مرکز توحید و سنت میں موضوع چل رہا ہے کہ ایک صاحب ایمان کو جب اپنے پروردگار کی نصرت و تائید کا احساس ہونے لگتا ہے تو اس کا شوق عبادت اس قدر بڑھنے لگتا ہے
کہ اس کا وہ شوق عبادت اسے اپنے رب کی بندگی کی ایسی کشش میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اسے دنیا کی زندگی کے بڑے سے بڑے نفع اور بڑے سے بڑے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، اور وہ اپنے رب کے رشتہ بندگی کی کشش میں یوں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کی ہر سانس اس کے رب کی بندگی کی دہائی دینے لگتی ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب ایک بندہ مومن کو اپنے رب کی نصرت و تائید کا احساس دامنگیر ہوتا ہے۔ بات سمجھانے کے لیے یہ حوالہ اور مثال ضروری ہے کہ پیغمبران خدا بڑی سے بڑی آزمائشوں میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن بڑی سے بڑی آزمائشیں پیغمبران خدا کی اپنے پروردگار سے قائم رشتہ بندگی میں کوئی کمی کا باعث نہیں بنتی، بلکہ ہر آزمائش پیغمبروں کی زندگی میں اپنے رب سے رشتہ بندگی کو اور زیادہ پختہ کرتی چلی جاتی ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوا پیغمبر اپنے رب سے قائم رشتہ بندگی کو اور زیادہ مضبوط تر محسوس کرتے ہوئے دعائیاں دینے لگتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ پیغمبر کی زندگی میں آزمائشیں، مصیبتیں اور ابتلا اس کے رشتہ بندگی کو جو اس نے اپنے معبود سے ایک پیغمبر نے قائم کر رکھا ہوتا ہے، اسے کمزور نہیں بلکہ اور زیادہ پختہ اور زیادہ طاقتور اور زیادہ بندہ اور معبود کے بیچ قائم رشتے کو بھروسے والا رشتہ بناتی ہیں، اس لیے کہ ہر آزمائش میں پیغمبر کا یہ یقین اور پختہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ میرا رب اپنی نصرت و تائید کے حوالے سے میرے ساتھ ہے۔ اور زیادہ جذبہ
عبادت سے سرشار ہو کے دعائیں دینے لگتے ہیں۔ بت پرست باپ کے گھر سے نکالے جانے والے پیغمبر اپنے رب کی بندگی کے رشتے پہ اور زیادہ پختہ نظر آتے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر کو یہ یقین ہوتا چلا جاتا ہے کہ میرا رب اپنی نصرت و تائید کے حوالے سے ہر لحظہ ہر لمحہ میرے ساتھ ہے۔ یہ میرے جملے پلے سے باندھیے، 2-3 جمعوں سے میں یہ دہائی دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ باپ اللہ کے پیغمبر کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے۔ آج کے زمانے میں معمولی سی عزت کے دعوے دار کو کوئی اپنی محفل سے اٹھا دے تو اس کے پلے کچھ نہیں رہتا ہے۔ آج کی زندگی میں جھوٹی عزت کے دعوے داروں کو اپنے کاروبار سے لا تعلق کوئی کر دے تو اس کی جھوٹی عزت کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ آپ اندازہ کیجئے، پیغمبر تو انسانی بستیوں میں ان حقیقی عزتوں کے حقدار ہوتے ہیں جن کی عزتوں کا نگران خود کائنات کا رب بنا ہوتا ہے۔ وہ خالی خلی عزتوں کے دعوے دار نہیں ہوتے ہیں جی، وہ حقیقی عزتوں کے دعوے دار ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک پیغمبر کو جو فضیلت، تکریم، عزت، مقام، مرتبہ کے اعتبار سے اپنے زمانے کے تمام انسانوں سے اعلیٰ، اولا، افضل، اکرم اور اللہ کا مقرب ترین ہوتا ہے، اتنے بلند مرتبوں کے حامل انسان کو اس کی بستی میں اس کا حقیقی باپ یہ آرڈر دے کہ تو میرے گھر سے نکل جا، آج کے بعد تیرا میرے گھر سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی تکلیف اور کتنی بڑی آزمائش پیغمبر کو دامنگیر ہوتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جتنی بڑی آزمائش پیغمبر کو اپنی زد میں لے رہی ہوتی ہے، اتنی زیادہ قوت ایمانی سے پیغمبر اپنے رب سے قائم رشتہ بندگی کی پہرے داری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنے باپ کو کہتے ہیں، ابا آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے گھر سے نکل جاؤں، اور اگر میں گھر میں رہنا چاہتا ہوں تو میں اپنے رب سے قائم رشتہ بندگی کو ختم کر ڈالوں۔ اے میرا باپ، میں ساری کائنات سے اپنے قائم رشتوں کو توڑ سکتا ہوں، لیکن اپنے رب سے اپنا
بندگی کا رشتہ کبھی توڑ نہیں سکتا. ایک باپ نہیں، ساری کائنات مجھ سے روٹھتی ہے، روٹھ جائے میں اپنے رب سے قائم رشتہ بندگی کو قائم و دائم رکھوں گا. چنانچہ اور زیادہ میلان ہونے لگتا ہے ان سچائیوں کی طرف جو پیغمبر کو اپنے رب سے قائم رشتہ بندگی کو مضبوط کرتی ہیں، اور وہ ہے پیغام توحید. اور زور سے پیغمبر اس کام میں لگ جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دریا رستے روک رہے ہیں، بظاہر کوئی شکل ایسی نہیں کہ پیغمبر اور ان کے ساتھی آج اپنے دشمنوں سے بچ جائیں. یقینی صورت یہ ہے کہ دشمن سر پر چڑھے ہوئے ہیں اور آگے دریا ہے، کوئی شکل نہیں بچ جانے کی. بڑی مصیبت ہے. لیکن پیغمبر بڑی ہی اپنے رب سے قائم بندگی کی محبت میں سرشار رہتے ہوئے بڑے اطمینان قلب سے یہ دعائیاں دے رہے نظر آتے ہیں. کلا، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ اتنے یقین سے اور اتنی پختگی سے یہ میں زور کیوں لگا رہا ہوں اتنے دنوں سے، اتنے جمعوں سے، کہ مجھے قرآن کی سچائیوں کا پہرے دار بننا ہے. مجھے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نبویہ کا حقیقی تابعدار بننا ہے. جب میں وحی الہی کی تعلیمات کا علم بردار بنوں اور اتباع محبوب کبریا کروں، تو قدم قدم پہ آفتیں، آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں، طرح طرح کی اذیتیں، کبھی خاندان کی ناراضگی، سنت کی محبت میں بدعت سے نفرت کے جرم میں بگڑی ہوئی برادری کی مخالفت، کبھی سود کے کاروبار سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے سودی کاروباری حلقے کی مخالفت، اور کبھی غمیوں کے موقع پہ غیر اللہ کی نظر و نیاز سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے فاسد عقیدوں کے حامل برادری والوں کی مخالفت، اور کبھی ما فوق الاسباب اولیاء اللہ کی موت کے بعد دعا و پکار سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ایک اللہ کی خالص پکار پہ قائم ہوتے ہوئے انبیاء اور اولیاء کی غائبانہ پکاروں کو جائز سمجھنے والوں کی مخالفت، کبھی حکمرانوں کی مخالفت، کبھی جھوٹے مفکرین کی مخالفت، کبھی برادری کی مخالفت، اور کبھی تاجر برادری کی مخالفت،
اور کبھی اپنے عزیز رشتہ داروں کی مخالفت، اور کبھی حقیقی باپ کی مخالفت، اور کبھی حقیقی ماں کی مخالفت، اور کبھی بیوی کی مخالفت، اور کبھی باپ کی مخالفت، اور کبھی خامد کی مخالفت، کبھی پیر کی مخالفت، اور کبھی مرید کی مخالفت، اور کبھی استاد کی مخالفت، کبھی حکمران کی مخالفت، ہر مخالفت پہ تعلیمات نبویہ کا سچا علم بردار کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور محسوس نہیں کرتا۔ ہر مشکل میں تعلیمات نبویہ کا حقیقی تابع دار اپنی ہر مصیبت میں اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ اسے یہ احساس ہوتا ہے جہاں جہاں پیغمبر عربی کے سچے غلام ہوں گے وہاں رب کریم کی نصرت و تائید ان کے ساتھ ہوگی۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200 باذن اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہے میرا پیغمبر، میں دیکھ رہا ہوں آپ اور آپ کے ساتھی اپنے دشمن کے مقابلے میں تعداد میں بہت کم ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ نمائندگان حق اپنے دشمن کے اعتبار سے کمزور ہیں، تعداد میں، اسلحہ میں، اسباب میں، وسائل میں۔ میں دیکھ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ بھلے آپ کے مخالفوں کے پاس وسائل زیادہ ہیں، بھلے آپ کے مخالفوں کے پاس فوج کی تعداد زیادہ ہے، بھلے آپ کے مخالفوں کا قبائلی اکٹھ زیادہ ہے، لیکن میرا پیغمبر، میں رب کی نصرت و تائید تیرے دشمنوں کے ساتھ رہی، میں رب کی نصرت و تائید تیرے اور تیرے سچے تابع داروں کے ساتھ ہے۔ تمہاری سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ کائنات کا رب تمہارے ساتھ ہے، اور جن کے ساتھ کائنات کا رب ہو عزت و توقیر اور فتح و کامرانی انہی کا مقدر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حسبک اللہ، حسبک اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی، مرحلے سارے چلتے رہتے ہیں، مشقتوں کے، مصیبتوں کے، لیکن کائنات کے سب سے اونچے مومن کو اللہ کریم تسلیوں کے باب میں یہ تلقین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرا پیغمبر، مشکلات جیسی بھی ہوں، مشقتیں جیسی بھی ہوں،
گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. مشن توحید سے انحراف کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. سبحان اللہ. اقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. قرآن مجید اللہ کی کتاب. سبحان اللہ. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. سبحان اللہ. اللہ جی میرا پیغمبر ایک داعی توحید کی زندگی پہ پورا تبصرہ. دعوت توحید کے تمام مراحل، بڑے بڑے دشوار مراحل، بڑے بڑے بولیے سارے، بڑے بڑے تو مشکل مراحل ہیں. میں کون ہوں؟ میری کیا حیثیت ہے؟ پیغمبر جن کی ہو بڑی شانیں اور بڑے مقام، انہیں اللہ کیسی کیسی تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں. اللہ جی میرا پیغمبر ایک داعی توحید اتنے کرسی تے بٹھا دیو، کرسی قریب لے آؤ، کرسی تے بٹھاؤ ساتھی میں. ایک داعی توحید کی توجہ میری طرف رکھیں. آج چونکہ ہمارے ہاں مرکز میں ذرا غیر معمولی نوعیت کا جمعۃ المبارک ہے کہ آج جمعہ کی نماز کے بعد انشاءاللہ کابل میں مسلمانوں کی عظیم فتح کے لیے اللہ کے حضور شکر گزاری کے لیے دعا کی جائے گی. اس لیے بہت سارے جماعتی احباب دور دراز سے اعلان سنائے تو آ رہے ہیں. اللہ سبحان اللہ. فاقم وجهك للدين حنیفا. اللہ سبحان اللہ. اللہ قرآن کی سمجھ عطا فرمائے. کہو آمین. اقم وجهك، اقم وجهك کا لفظی معنی ہے اپنے رخ کو قائم رکھو. اپنے رخ کو یعنی جہاں ہے وہیں رہے. اللہ جی مدعی توحید کی زندگی میں طرح طرح کی مشقتیں، طرح طرح کی آزمائشیں، طرح طرح کی تکلیفیں آنی یہ یقینی ہمارا ہے. اس سے
چھٹکارا. اس سے چھٹکارا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی توحید کو کی سچائی کو مان لیا اور پھر یہ خیال ہو کہ اب کوئی تکلیف نہیں آئے گی. تکلیفیں تو آئیں گی. جی اللہ اللہ کی توحید کو ماننے والا مشرک اسے تکلیفیں پہنچائیں گے. اللہ کی توحید کو ماننے والا قبروں کے پجاری اس کو تکلیفیں پہنچائیں گے. اللہ کی توحید کو ماننے والا جانوروں کے پجاری اسے تکلیفیں پہنچائیں گے. اللہ کی توحید کو ماننے والا اقتدار کے پجاری اس کو تکلیفیں پہنچائیں گے. اللہ کی توحید کو ماننے والا ہوس کے پجاری اس کو تکلیفیں پہنچائیں گے. اللہ کی توحید کو ماننے والا دنیا کے پجاری اس کو تکلیفیں پہنچائیں گے. اللہ کی توحید کو ماننے والا طاغوتی دنیا کے پجاری اس کو تکلیفیں پہنچائیں گے. اللہ کی توحید کی سچائی کو ماننے والا ترقی پذیر مبارک اس کو تکلیفیں پہنچائیں گے. مادی دنیا کے وسائل سے لدے ہوئے مبارک اس کو تکلیفیں پہنچائیں گے. اللہ کی توحید کو ماننے والا منکرین قرآن اس کو تکلیفیں پہنچائیں گے. اللہ کی توحید کو ماننے والا پیغمبر کے مخالفین اس کو تکلیفیں پہنچائیں گے. اللہ کی توحید کو ماننے والا صوتی نظام کے پیروکار اس کو تکلیفیں پہنچائیں گے. اللہ کی توحید کو ماننے والا غیر اللہ کی منت منوتی والے اسے تکلیفیں پہنچائیں گے. اللہ کی توحید کو ماننے والا صحابہ کے دشمن اسے تکلیفیں پہنچائیں گے. اللہ کی توحید کو ماننے والا ازواج مطہرات کی عظمت کے منکر اسے تکلیفیں پہنچائیں گے. اللہ کی توحید کو ماننے والا ائمہ کے مخالفین اسے تکلیفیں پہنچائیں گے. قرآن کا پرستار اللہ کی توحید کو ماننے والا مخالفین قرآن اس کو تکلیفیں پہنچائیں گے. لیکن ہر تکلیف کے موقع پہ اور اللہ کی توحید کا پرہیزگار اقیم وجہک للدین حنیفا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے اصل میں تقاضا. یہ نہیں کہ اللہ کی توحید کو مان لیا اور جب حالات مشکل آنے لگے تو چھپ چھپ کے وقت گزار لیا. نا 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 اقم وجہک للدین حنیفا. برادری تیرے ذات چلتی ہے تو چلے, نہیں چلتی تو اقم وجہک اپنا رخ اپنے رب کی توحید کی دعوت کی طرف لگا. اپنا رخ دین حنیف کی طرف رکھ. اپنا رخ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ. اللہ خاندان دشمنی پہ تو لایا تو اپنا رخ اپنے رب کی توحید کی دعوت کی طرح رکھ. تیرے ملک کے لوگ مخالف ہو گئے تو اقم وجہک للدین حنیفا. تیرے خاندان کے لوگ مخالف ہو گئے تو اقم وجہک للدین حنیفا. تیرے یار مخالف ہو جائے تو اقم وجہک للدین حنیفا. سارا جگ مخالف ہو جائے, مولوی مخالف ہو جائے تو اقم وجہک للدین حنیفا. مذہبی
مذہب کا مخالف ہو جائے تو اقم وجہک للدین حنیفا، وکیل مخالف ہو جائے تو اقم وجہک للدین حنیفا، جی منصف مخالف ہو جائے تو اقم وجہک للدین حنیفا، معلم مخالف ہو جائے تو اقم وجہک للدین حنیفا، سرمایہ دار مخالف ہو جائے تو اقم وجہک للدین حنیفا، پیر مخالف ہو جائے تو اقم وجہک للدین حنیفا، جی سیاسی لوگ مخالف ہو جائے تو اقم وجہک للدین حنیفا، ساری کائنات رخ موڑ لے تو پرواہ نہ کرنا، اقم وجہک للدین حنیفا، تو اپنے رب کی توحید کا رخ قائم رکھنا، ہر وقت ہر لحظہ ہر آن تو اپنے رب کی توحید کا رخ قائم رکھ، تو میں اللہ اپنی رحمتوں کا رخ بھی تیرے طرف قائم رکھوں گا۔ سبحان اللہ جی۔ اور اگر دعوت توحید کے رخ میں کوئی فرق آیا تو یقیناً پھر اللہ جی محرم کے یہ پہلے جو 10 دن گزرے ان میں اہل بیت نبی سے محبت کے دعوے آپ نے بڑے سنے ہیں جی، گلی گلی کوچا کوچا اہل بیت نبی کی محبت کے دعوے کرنے والے اپنے اپنے انداز میں محبت کے دعوے کرتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی جی اللہ اللہ اہل بیت سے محبت کا حق ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت علی سے محبت کا حق ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا ان سے محبت کا حق ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ جناب حسن و حسین ان سے محبت کا حق ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ جی میں اپنے اس حق کو استعمال کروں، لیکن یہ مجھے کوئی اجازت نہیں کہ میں اپنے کسی بھی حق کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے لگوں۔ میرے اوپر یہ لازم ہے کہ میں اپنے محبت کے تمام حقوق کو استعمال کروں، لیکن اپنی محبت کو اپنے معبود سے قائم رشتہ بندگی میں رکاوٹ نہ بننے دوں۔ ایسی کسی محبت کی اسلام میں، ایسی کسی مخلوق کی تابعداری کی اسلام میں اجازت نہیں۔ شریعت اسلام میں ایسی کسی محبت کی اولیاء سے، انبیاء سے ایسی کسی محبت کی اجازت نہیں کہ جس محبت کی بنیادوں سے اور جس محبت کی بنیاد پہ بندے اور معبود کے رشتہ بندگی میں کوئی خلل واقع ہو اور مخلوق وہ معبود کا ٹائٹل لے کے بطور معبود کے سامنے آنے لگے، ایسی کسی محبت کی مجھے قطعاً قرآن و سنت میں اجازت نہیں۔ اگر میں ایسی محبتیں پالنے جاتا ہوں تو میں رب کی جناب سے رحمتوں کا نہیں لعنتوں کا مستحق بنتا ہوں۔ جی اگر میری کوئی محبت کسی ولی سے اس درجے کی ہو گئی کہ میرے معبود سے میرا رشتہ بندگی کمزور ہونے لگا، اللہ اللہ، تو میں رب کی رحمتوں سے محروم۔
اگر میری کسی پیر سے کوئی ایسی محبت جو مجھے پروردگار کے رشتہ بندگی میں رکاوٹ بننے لگتی ہے، مجھے ایسی کسی محبت کی کوئی اجازت نہیں۔ اللہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید کی صحیح معرفت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اقم وجہک للدین حنیفا، جی میرے قرآن کا سچا قاری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم رہیے اللہ کے دین کی دعوت پہ، دین حنیف کی دعوت پہ، جی حالات جیسے بھی ہوں۔ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، میں نے یہ دین حنیف میں اللہ نے انسانیت کی فطرت بنایا ہے۔ دین حنیف میں نے انسانیت کی فطرت بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ عالم ارواح میں نے ان سے پوچھا تھا اور ان سب نے کہا تھا کہ معبود صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ جی اللہ، جی میں نے عالم انسانیت کی فطرت میں دین حنیف کو رکھا۔ میں نے عالم انسانیت کی فطرت میں دین اللہ، جتنے آسمانی دین ماننے والے طبقات ہیں، عیسائی، یہودی، مسلمان، ان سب کے ہاں تصور توحید اپنی جگہ پہ نظر آتا ہے۔ اللہ غیر منزل من اللہ ادیان میں سے ہندو، بدھ مت، پارسی، ان سب کے ہاں بھی خدا کا تصور جو ہے وہ بڑا واضح نظر آتا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، میں نے اپنی توحید کو انسانیت کے مزاج میں، اس کی سچائی کو میں نے ڈال دیا ہے۔ ہر انسان اس سچائی کو ہی محسوس کر سکتا ہے کہ کائنات کا مالک اکیلا۔ یہ صلاحیت ہر انسان میں نے پیدا کر دی ہے۔ ابھی آگے میرے انتخاب کی بات ہے، کن خوش نصیبوں کو اس صلاحیت سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دیتا ہوں اور کنہیں بد نصیب رہنے دیتا ہوں۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی جی، اگر کوئی انسان مسلم ہو یا غیر مسلم، جی آسمانوں کی طرف دیکھے، بغیر ستونوں کے آسمان اسے قائم نظر آئیں۔ اگر کوئی انسان آسمانوں کی طرف دیکھے بغیر ستونوں کے،
آسمانوں کو دیکھے تو اسے وہ فطرت توحید اسے اندر سے آواز دینے لگتی ہے، اوے میاں مان لے آسمانوں کو کسی پیغمبر نے، کسی ولی نے، کسی نبی نے، کسی بادشاہ نے، کسی سائنسدان نے، کسی فلسفی نے آسمانوں کو نہیں بنایا، آسمانوں کو بنانے والا اکیلا۔ ایسے ہی زمینیں، ایسے ہی فضائیں، ایسے ہی بر و بحر، ایسے ہی سورج اور چاند، ایسے ہی ستارے، ہر شے جو ہے وہ مستقل دعوت توحید کا ایک سامان مہیا کر رہی ہے اس کائنات میں۔ سبحان اللہ، اللہ لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی جی، سبحان اللہ، جی لا تبدیل لخلق اللہ، جی اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں، ذالک الدین القیم، جی لوگا فطرت توحید، دعوت توحید، ذالک الدین القیم، اللہ کی توحید کی دعوت ہی دین قیم ہے، اللہ کی توحید کی دعوت ہی۔ اگر اس کی وضاحت درکار ہو تو میں عرض کرتا ہوں جلدی جلدی، اللہ اللہ، جی اسلامی معیشت کی دعوت دینے والا اگر اللہ کی توحید کی دعوت نہیں دیتا یہ تو دین نامکمل ٹھہرا۔ جی عظمت صحابہ کی دعوت دینے والا اگر اللہ کی توحید کی دعوت نہیں دیتا تو دین نامکمل ٹھہرا۔ جی عظمت اولیاء کی دعوت دینے والا اگر اللہ کی توحید کی دعوت نہیں دیتا تو دین نامکمل ٹھہرا۔ جی عظمت ازواج مطہرات کی دعوت دینے والا اگر توحید کی دعوت نہیں دیتا تو دین نامکمل ٹھہرا۔ اگر معیشت میں اسلامی قانون کی دعوت دینے والا توحید کی دعوت نہیں دیتا تو دین نامکمل ٹھہرا۔ اگر نماز کی دعوت دینے والا توحید کی دعوت نہیں دیتا تو دین نامکمل ٹھہرا۔ اگر زکوٰۃ کی دعوت دینے والا توحید کی دعوت نہیں دیتا تو دین نامکمل ٹھہرا۔ اگر جہاد کی دعوت دینے والا توحید کی دعوت نہیں دیتا تو دین نامکمل ٹھہرا۔ لیکن اگر کوئی داعی توحید کی دعوت سے اپنی دعوت کی ابتدا کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے ذالک الدین القیم، اس نے مکمل دین کی دعوت دے دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس خطہ پاکستان میں ہمارا تعلق اشاعت التوحید و سنہ سے ہے جی، اور اس نسبت سے ہم الحمدللہ تعلیمات قرآنیہ کے زیادہ قریب ہیں، تعلیمات نبویہ کے زیادہ قریب ہیں۔ ہماری اہل بیت سے محبت واضح ہے، ہماری اصحاب رسول سے محبت واضح ہے، ہماری اولیاء اللہ سے محبت واضح ہے، ہماری انبیاء کی تابعداری واضح ہے، اس لیے کہ ہماری ہر محبت کی ابتدا رشتہ توحید سے ہوتی ہے اور ہماری ہر محبت کی انتہا دعوت توحید پر ہوتی ہے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اس حسین کی محبت کے دعوے دار ہیں جو کربلا کے میدان میں اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے اور اپنا پورا کنبہ قربان کر دیتا ہے، لیکن اپنے مشکل ترین حالات میں اپنے ابا اور اپنے نانا کو بطور مشکل کشا دعوت اور پکار نہیں دیتا۔ اس کی پکار کی ابتدا بھی رب کی توحید کی ہوتی ہے اور اس کی شہادت کا انجام بھی پکار توحید پہ ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اور مظلومیت کا رنگ دیکھے، اور آنسو بہانے کے اور منہ بگاڑ بگاڑ کے دکھ کا اظہار کرنے کی اس بناوٹ کے پیچھے اگر تعلیمات حسینیہ نہیں ہے تو رب کعبہ کی قسم ہے کوئی محبت نہیں ہے۔ اور اگر ان تمام صدموں کے ساتھ تعلیمات حسینیہ جن کی ابتدا دعوت توحید سے ہوتی ہے اور جن کی انتہا دعوت توحید میں ہوتی ہے، اگر وہ ہمراہ ہے تو یہ دکھ بھی رب کی جناب سے قابل نزول رحمت دکھ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے تو تلقین یہ ہے کہ مجھے اپنے مشکل ترین حالات میں اپنے رخ کو اپنے رب کی طرف قائم رکھنا ہے۔ کس کی طرف قائم رکھنا ہے؟ بولیے نا، اقم وجہک للدین۔ مجھے تو یہ کہا گیا ہے، نواسہ رسول کی شہادت کا سانحہ کوئی معمولی سانحہ نہیں، کائنات انسانی کا سب سے بڑا ظلم و جبر نواسہ رسول اور ان کی اولاد پہ ہوا ہے، لیکن اس سب سے بڑے جرم کے باوجود اور اس سب سے بڑے ظلم اور ناانصافی کے باوجود امت کے اوپر یہ لازم ہے کہ اپنے رخ کو رخ توحید پہ قائم رکھے۔ سانحے جتنے بڑے سے بڑے رونما ہو، میرا رخ رب کی توحید کے رخ سے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ پیغام یہ ہے۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ۔ اگر میرا رخ کسی صدمے نے رب کی توحید کی سچائی سے پھیر دیا تو میں رب کی رحمتوں سے محروم ہو گیا۔ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ بات سمیٹنے لگا ہوں۔ اگر کسی خوشی نے میرا رخ رب کی توحید سے پھیر دیا تو میں رب کی رحمتوں سے محروم ہو گیا۔ اگر کسی سانحے نے میرا رخ رب کی توحید سے پھیر دیا تو میں رب کی رحمتوں سے محروم ہو گیا۔ مجھے ہر حال میں اپنے رب کی رحمتوں کا مستحق بننا ہے اور رہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے ہر حال میں اپنے رب کی رحمتوں کا مستحق رہنا ہے۔ میرا رب کی رحمتوں کا استحقاق، اس میں کوئی لغزش نہیں آنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ بہت بڑا سانحہ۔ جب یہ سانحہ نظر آتا ہے کہ نواسہ رسول سے اور ان کے معصوم بچوں سے اور ان کی بیویوں بہنوں سے اس قدر
زیادتی اور ظلم ہوا کہ نواسہ رسول کا سر ان کے تن سے جدا کر دیا گیا، معصوم بچوں کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا. یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، بہت بڑی باتیں. ساتھ ہی ساتھ اگر میرا رخ رب کی توحید کی طرف قائم رہتا ہے تو صدائیں آنے لگتی ہیں، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. یہ ہے وہ رخ جو اگر رب کی توحید کا پختہ رخ ہو تو یہ تسلیاں آنے لگتی ہیں. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. او ایمان والو، وہ عظیم نفوس جنہوں نے اپنی جانیں اپنے رب کی رضاؤں کے لیے قربان کر دی، انہیں مردہ گمان نہ کرنا. انہیں سورہ جاسیہ میں منکرین قرآن ان کا تذکرہ ہوتا ہے. ام حسب الذین اشتروا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون. مومنہ دیا مومنہ ورگیا شکلہ بنان نال بندہ مومن نہیں ہوندا، اتھرو بان نال بندہ مومن نہیں ہوندا، غم دے جی بناوٹی مظاہرے کرن نال بندہ مومن نہیں ہوندا. نا جنا اجترح السیئات. پوری زندگی مخالفت قرآن کی آئینہ دار ہو اور محض خالی خولی محبتوں کے دعووں سے میں مومن بننے لگوں. نا جی نا. اللہ اللہ اللہ. سواء محیاہم ومماتہم. جی اے ٹردے پھر دے مردے نے جی تعلیمات قرآنیہ کے منکر مردے کیا ہے؟ بولیے کیا ہے جی؟ توحید کی سچائی کے منکر. بولو مردے. توحید کی سچائی کے منکر. سارا مجمع بولے توحید کی سچائی کے منکر. سارا مجمع بولے توحید کی سچائی کے منکر. جی زندہ کون ہے؟ اجی زندہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں توحید کی سچائی کی علم برداری میں. وہ زندہ ہے. سبحان اللہ. جی جی اللہ سبحان اللہ. جی پیغام قرآن سنیے. بات شاید بڑی سخت ہو جائے لیکن آ گئی ہے منہ پہ، میں سنا دوں. اللہ ہم سب کو قرآن کی سچائیاں سن کے ان پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی جی غیر اللہ کے پجاری مردے. غیر اللہ کے پجاری سارے بولیے غیر اللہ کے پجاری مردے. جی سورج کے پجاری مردہ، چاند کا پجاری مردہ. جی جی دولت کا پجاری مردہ، اقتدار کا پجاری مردہ، ہوس کا پجاری
مردہ جی دنیاوی زیب و زینت کا پجاری، مردہ جی دولت کا پجاری، مردہ سونے کا پجاری، مردہ توجہ میری طرف رکھیے گا جی اللہ اللہ جی مولویوں کا پجاری، مردہ جی اقتدار کا پجاری، مردہ لیکن ایک اللہ کا پجاری حقیقی زندہ جی سبحان اللہ۔ وہ موت کا جام پی بھی لیں، قرآن کہتا ہے انہیں مردہ نہ کہنا، انہیں مردہ نہ کہنا، لا تقولوا لمن يقتل، توجہ رکھنا، آخری مراحل ہے آج کی اس جمعہ کی نشست میں بیان کے، لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، جی اللہ اللہ ایک مرنے والا وہ جو اپنا کاروبار کرتے کرتے مر گیا، جی ایک مرنے والا وہ جو اپنی ذمہ داری کرتے کرتے مر گیا، ایک مرنے والا وہ جو اپنی تدریس کرتے کرتے موت کا جام پی لیا، جی ایک مرنے والا وہ جو اپنے اقتدار کو بچاتے بجاتے مر گیا، ایک مرنے والا وہ جو اپنی ہوس کو بچاتے بجاتے مر گیا۔ او میاں مرنا تے سب نے وے، موت تو تے چھٹکارا کوئی نہیں، موت تو تے بولیے نا سارے، موت تو تے نہ جینا نہ جینا، کل نفس ذائقۃ الموت، جی سبحان اللہ، کل نفس ذائقۃ الموت، جی بھاوے کوئی کالے رنگ والا ہوئے موت آنی ہے، بھاوے کوئی چٹے رنگ والا ہوئے موت آنی ہے، بھاوے کوئی سہنا ہوئے موت آنی ہے، بھاوے کوئی کوجا ہوئے موت آنی ہے، بھاوے کوئی لولا ہوئے موت آنی ہے، بھاوے کوئی ڈورا ہوئے موت آنی ہے، بھاوے کوئی بینا ہوئے موت آنی ہے، بھاوے کوئی ڈاکٹر ہوئے موت آنی ہے، بھاوے کوئی معلم ہوئے موت آنی ہے، بھاوے کوئی مبلغ ہوئے موت آنی ہے، بھاوے کوئی پیر ہوئے موت آنی ہے، بھاوے کوئی پیر زادہ ہوئے موت آنی ہے، بھاوے کوئی محتمم ہوئے موت آنی ہے، بھاوے کوئی جرنیل ہوئے موت آنی ہے، بھاوے کوئی صدر ہوئے موت آنی ہے، بھاوے کوئی وزیر ہوئے موت آنی ہے، بھائی بھلے کوئی امریکہ کا صدر ہو موت آنی ہے، بھلے کوئی کوفے کا گورنر ہو موت آنی ہے، بھلے کوئی دمشق کا وزیر ہو موت آنی ہے، بھلے کوئی مدینے کا گورنر ہو موت آنی ہے، بھلے کوئی کائنات انسانی کا سید محمد الرسول اللہ ہو موت آنی ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، موت سے مستثنا اکیلا کون؟ صدموں میں رخ توحید خراب نہیں ہونا چاہیے، جی میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ جتنی مرضی تکلیف ہو ایک مومن کے لیے سب سے بڑی ڈھارس یہ ہوتی ہے کہ میرا رب میرے نال ہے، میرا رب بولیے نا، میرا رب سبحان اللہ، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، میاں ان کو مردہ گمان نہ کرنا، بل احیاء عند ربہم، یہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، یرزقون، اور رزق دیے جا رہے ہیں،
اور بڑے خوش ہیں، اور قرآن کہتا ہے بڑے فرحین، وہ خوش نے، تم ان کی خوشی میں مغموم ہو۔ ایک سوالیہ نشان ہے، حسین تو جنت کے جوانوں کی سرداری کے ٹائٹل پہ خوش ہے، تم کس بات پہ مغموم ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ تو کر دے کوئی نہیں ہو۔ بجلی تو آنی جانے والی چیز ہے، ایمانی جذبہ سالم رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ جی۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کائنات انسانی کے سید جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سنو، میرا حسن اور میرا حسین جنت کے جوانوں کے سردار جوان ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ۔ اے سی بند کرو تائیں ٹکے گی، بریکر آف کرو۔ اللہ، گل سنو میری، بات ختم کرتا ہوں۔ اوپرلا بریکر آف کر دو، پرلی سائڈ دا بریکر تھلے کر دو۔ اللہ اللہ اللہ۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ۔ اللہ اللہ، وہ اپنے رب کے ہاں سے ملنے والی نعمتوں پہ بڑے مسرور ہیں۔ سبحان اللہ۔ وقت ختم ہو گیا، والد گرامی تشریف لے آئے۔ میرے والد گرامی اس موضوع پہ بات کرتے کرتے پھر لفظ فرح کو سمجھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میرے کسی نہ کسی بیان میں حضرت شاہ جی کا کوئی نہ کوئی گفتگو کا اقتباس آ جاتا ہے، سناؤں آپ کو؟ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، جام شہادت نوش کرنے والے اپنے رب کے ہاں بڑے مسرور ہیں۔ سبحان اللہ تو کہو۔ جملہ سننا اور عقیدہ بنانا، میں نے ابتدا میں کہا تھا، بات یہاں سے چل رہی ہے کہ ایک مومن کی زندگی میں جتنی بڑی سے بڑی آفت اور آزمائش آ جائے، اسے اپنی ڈھارس نہیں ٹوٹنے دینی، اس لیے کہ اس کی ڈھارس یہ ہے کہ میرے رب کی نصرت و تائید میرے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ اپنے رب کے پاس بڑے مسرور ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے شاہ جی اس آیت کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید کے ایک دوسری آیت کے منظر پہ لے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھیے لوگوں، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں قارون کے تذکرے میں، جب وہ اپنی دنیا کی کامیابیوں پہ اکڑنے لگا تو اس کو کہنے والوں نے کہا، سمجھایا، لا تفرح، اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اور اپنی دنیا کی مستیوں پہ اکڑنے والا، اپنی دنیا کی مستیوں پہ مت نوز کر۔ جو لوگ اپنی دنیا کی زندگی کی مستیوں پہ نازل ہوتے ہیں، ان کا رب انہیں ہرگز پسند نہیں کرتا۔ یہاں قرآن مجید میں شہداء کے باب میں فرمایا، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ شہداء اپنے رب کے پاس
بڑی فرحت و مسروریت میں زندگی بتا رہے ہیں. وہاں قرآن مجید میں فرمایا جو لوگ فرح کریں انہیں اللہ پسند نہیں کرتے. شہداء کے باب میں فرمایا یہ بڑی فرح کرتے ہیں. میرے شاہ جی فرماتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے اشاعت توحید کے قدموں میں آنا پڑے گا اور قرآن کو توحیدیوں سے سمجھنا پڑے گا. قرآن یہ دعوت دیتا ہے اور اشاعت التوحید یہ دعوت دیتی ہے کہ شہداء کی حیات اس دنیا کی حیات نہیں, ان کی حیات عالم برزخ کی حیات ہے. ان کی حیات جنت کی حیات ہے. ان کی حیات بولیے کون سی حیات ہے؟ بولیے کون سی حیات ہے؟ دنیا کی زندگی میں فرحت کی کوئی گنجائش نہیں. قرآن مجید نے شہداء کے باب میں فرمایا وہ بڑے فرح میں ہیں اس لیے کہ ان کی زندگی موت کے بعد, اس شہادت کے بعد دنیا کی قبروں کی زندگی نہیں بلکہ ان کی زندگی ہے جنت کے بالا خانوں کی. اور جنت میں اگر فرح کی جائے تو رب کو بڑی پسند آتی ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں حسین تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تو غم کاہے کا. تعلیمات حسینیہ یہ ہے کہ اگر رب کی توحید کے مقابلے میں حاکمیت حقیقی اللہ کے حاکمیت کے مقابلے میں اگر کوئی بڑے سے بڑا اپنی نسبتوں والا اگر رب کی حاکمیت میں رکاوٹ ڈال دے تو یہ جہاں دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا.